الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات، آج ایک بہت ہی سینسٹیو موضوع بابری مسجد سے متعلق آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں بابری مسجد کے مسائل کا حل بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2-2-4 کی طرح موجود ہے۔ اے کاش کچھ بڑی بات ہوتی کہ ہم ادھر ادھر اپنی انرجی برباد کرنے کے بجائے اور بے بنیاد باتیں کہنے کے بجائے ہم اللہ کی گائیڈ بک اور اللہ کا وہ رسول جس کے بارے میں پرائے بھی ایک کہنے پر مجبور ہوئے کہ اس زمین پر اتنا بڑا کامیاب شخص کوئی پیدا نہیں ہوا۔ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں یہی لکھا کہ اس زمین پر سب سے بڑا کامیاب انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پروفیسر کلیٹ نے یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کا مقابلہ اس عزم کے ساتھ کیا کہ ناکامیوں کے اندر سے کامیابی کو نچوڑ لیا۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز جملہ ہے جو پروفیسر کلیٹ نے لکھا کہ مسلمانوں نے پیغمبر کے فضائل میں جتنے جملے کہے ہیں وہ ایک طرف کر دیا جائے تو پروفیسر کلیٹ کا یہ جملہ بھاری ہو جائے گا کہ مصائب کا مقابلہ محمد عربی نے اس عزم کے ساتھ کیا کہ ناکامیوں کے اندر سے کامیابی کو نچوڑ لیا۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، کامیاب پیغمبر کی امت ناکام۔ کوشچن پٹ اپ ہوتا ہے، کامیاب پیغمبر کی امت ناکام؟ اس کا ریزن صرف اور صرف یہ ہے، جیسے کتنا بھی اچھا ڈاکٹر ہو لیکن اس ڈاکٹر کی دوا کو پیشنٹ اگر نہ کھائے تو اس میں ڈاکٹر کو کوئی قصور نہیں ہے اور اس کی بیماری نہیں ٹھیک ہوگی۔ اسی اعتبار سے یہ سچ ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے تمام مسائل کے حل کے جو پیغام دیے وہ ایسا نہیں کہ صرف پیغام تھیوریکل بن کے رہ گیا، بلکہ پیغمبر نے اس کو پریکٹیکل لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے دکھا دیا کہ اے لوگوں، کامیابی کی یہی ایک راہ ہے۔ اور قرآن میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اگر اللہ اور رسول کے پیٹرن کو چھوڑ کر کے کسی اور پیٹرن سے یہ ایمان والا کامیابی کی تلاش میں نکلے گا تو چاہے پہاڑوں اور سمندروں کو اپنی پشت پر کھڑا کر لے، یہ کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، ساری دنیا کا مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس زمین پر اس سے بڑی کوئی مسجد نہیں ہے۔ اس مسجد میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، اور اس دنیا کی سب سے بڑی مقدس عبادت گاہ، اس میں لوگ ننگے جا کر کے اپنے جھوٹے مذہبی رسومات کو ادا کر رہے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ کا آخری نبی ان کے بیچ میں نمودار ہوتا ہے۔ اور اس وقت وہ سارے قومی مسائل موجود تھے
جو مسائل آج یہاں موجود ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہاں جو مسائل آج پائے جا رہے ہیں اس سے کچھ زیادہ ہی وہاں مسائل تھے۔ ماب لیچنگ وہاں شباب پر تھی مکے میں، جھوٹے پروپیگنڈے وہاں شباب پر تھے، ناحق لوگوں کی چیزوں کو چھین لینا، ان پر قبضہ کر لینا وہاں عام بات تھی، بے حیائی کی تمام شکلیں وہاں عام طور پر پھیلی تھیں۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ ان تمام قومی مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے اس خانہ کعبہ میں مورتیاں رکھنے والے انسانوں کا ذہن بدلنے کا کام کرنا شروع کر دیا۔ مورتیوں کی فکر نہیں کیا، مسجد میں جنہوں نے مورتیاں رکھی اس کی فکر نہیں کیا مورتیوں کی، بلکہ مورتیاں رکھنے والوں کی فکر میں لگ گئے، اور اس خانہ کعبہ میں رکھنے والے مورتی رکھنے والوں کا ذہن بدلنے کی کوشش کی۔ انتہائی مشقت اور جد و جہد کے بعد ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ مورتیاں رکھنے والے، مورتیاں بنانے والے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن گئے، اور اتنی کم مدت میں کہ دنیا کی پوری ہسٹری کی اسٹڈی کر لیجئے، ایسی کوئی ایک مثال نہیں ملے گی۔ وہ پوری قوم جو مورتی پوجک تھی وہ خدا کی بندگی کرنے والی بن گئی۔ اسی اعتبار سے ایک تاریخی اور واقعے کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔ تاتاری ایک قوم ہے جس نے یہ قسم کھایا تھا کہ اس زمین سے جب تک اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا نام و نشان نہیں مٹا دوں گا تب تک تلوار کو میان میں نہیں رکھوں گا، اور ان کی تفصیلات میں اگر جاؤں تو کئی گھنٹے ہو جائیں گے۔ اختصار کے ساتھ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کی بڑی سلطنتوں کو تباہ و برباد کر دیا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیا۔ مسلمان ہتھیاروں کے میدان میں جس تاتاری قوم کو شکست نہ دے سکے، دعوت کے میدان میں مسلمانوں نے ان پر فتح حاصل کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ غیر معروف چند ہمارے جوان اور کچھ بہنوں نے خاموشی کے ساتھ، پرامن طریقے کے ساتھ اس تاتاری بربر قوم کے ذہن کو بنانے کی محنت کیا۔ تاتاریوں کی بڑی تعداد ایمان میں داخل ہو گئی۔ یہ واقعات اس بات کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں، اور سورہ مائدہ میں اللہ نے اس کو واضح طور پہ بتایا کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ کے دین رحمت کو اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانا، یہی ہمارے مسئلے کا حل ہے۔ لیکن یہ عجیب المیہ ہے کہ اس کروڑوں میں ایک آدھ کو چھوڑ کر ہماری پوری کی پوری قوم دعوت کی حقیقت سے غافل ہے۔ یہی وہ غفلت ہے، پوری تاریخ بڑی بڑی، میں ہوا میں نہیں بول رہا ہوں، یہی وہ غفلت ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے سنہرے موقع گنوا دیے۔ جیسے 13ویں صدی میں
انگلینڈ کا راجا جان لاک لینڈ ایک خاص کنڈیشن کی وجہ سے اپنی پوری لندن کی جنتا کے ساتھ مسرب اسلام ہونے جا رہا تھا. اس نے اپنا ایک ڈیلیگیٹ اس وقت مسلمانوں کے امیر ناصر الدین کے پاس بھیجا تھا، جو مراکز جس کی دارالسلطنت تھی. اس نے اس ڈیلیگیٹ پر کوئی توجہ نہ دی اور ان کے ساتھ بڑا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھگا دیا. جان لاک لینڈ کو جب معلوم ہوا تو روتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، ورنہ آج دنیا کی تصویر دوسری ہوتی، پورا لندن ایمان میں داخل ہونے جا رہا تھا. یہ ہے دعوتی غفلت، یہ ہے دعوتی فہم نہ ہونے کا نتیجہ. اور 19ویں صدی میں جاپان کا بادشاہ مسیبی یہ چاہ رہا تھا کہ پورا جاپان ایمان لاوے. اس کے لیے اس نے ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس اپنا ایک ڈیلیگیٹ بھیجا. مختصر اس کا یہ ہے کہ سلطان عبدالحمید ثانی نے اس وقت کے بڑے علماء کو اکٹھا کیا. جمال الدین افغانی جیسا اسکالر بھی وہاں موجود تھا. لیکن مختصر یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ ہے دعوت کی حقیقت و طاقت سے غافل ہونے کا نتیجہ. ان کے ڈیلیگیٹ کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا، ورنہ جاپان آج پورا کا پورا ایمان میں داخل ہو چکا ہوتا اور ہماری ٹیکنالوجی اور سائنس کی پسماندگی ختم ہو گئی ہوتی. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے تو دعوت کے نتیجے میں ان کو لکھنے والے والنٹیئرز مل گئے تھے، ایسے پورا جاپان ایمان میں داخل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ سائنس اور ماڈرن ٹیکنالوجی میں آپ سپر ہوتے. اور کتنا گناؤں، بہت سے ہیں. پورا روس جب لینن برسر اقتدار آیا تو پورے روس کی جنتا کے ساتھ اس کے ایمان میں داخل ہونے کے چانسز تھے. چانسز کیا، تقریباً ہو جانے کے پورے امکانات بن گئے تھے. لیکن ہماری دعوتی سوجھ بوجھ نہ ہونے کے نتیجے میں اور فتوے کے پس منظر پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اہل علم کے ایک فتوے نے پورے روس کو ایمان میں داخل ہونے سے روک دیا. اور اس ملک کی ایک بہت بڑی شخصیت جس کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے نام سے دنیا جانتی ہے، وہ 6 لاکھ دلتوں کے ساتھ ایمان میں داخل ہونے کے لیے تیار تھے. لیکن ہماری اسلام کی غلط ترجمانی کے نتیجے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں ان لوگوں کا نام بھی نہیں لوں گا جو گئے تھے، اس کی وجہ سے وہ ایمان میں داخل ہونے کے بجائے بودھسٹ ہو گیا. لیکن کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. اب بھی وقت بچا ہے. ہم اپنی انرجی کو ادھر ادھر برباد کرنے کے بجائے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک حکمت کے ساتھ پہنچانے کا کام شروع کر دیں. تو جیسے تاتاری قوم ایمان میں داخل ہوئی اور مکے کے مشرکین ایمان میں داخل ہوئے، آج پھر سے وہ تاریخ دہرائی جا سکتی ہے کہ یہ پوری قوم ایمان میں داخل ہو. اور وقت تو بہت لگ جائے گا، بہت طویل ہو جائے گی بات. نہ قرآن کی کئی آیتوں سے یہ ثبوت موجود ہے کہ بھارت کی یہ قوم جو یہاں بستی ہے، جو یہاں کے بہوسنکھیک کہے جاتے ہیں، سناتنی کہے جاتے ہیں، یہ پوری قوم ایمان لائے گی. اس کی خبر اللہ کی کتاب نے دی، اس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے. یہ طے ہے، ہمارے ذریعے آئے تو ہمارے لیے عافیت ہے، ہمارے بغیر بھی آئے گی،
ہماری محتاج نہیں اللہ. تو جہاں 100% رزلٹ ہے، جہاں 100% کامیابی ہے، اس کام کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنی انرجی برباد کرنا، یہ کوئی عقل مند نہیں کر سکتا. یہ تو کوئی بے عقل کا ہی یہ کام ہو سکتا ہے. اس لیے ہم آپ حضرات سے درخواست کریں گے کہ اس عظیم کام کو سمجھیے. 1896 میں T.W. آرنالڈ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے پریچنگ آف اسلام. اور یہ عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی دعوت پر کتاب نہیں لکھی گئی تھی. T.W. آرنالڈ نے پریچنگ آف اسلام میں یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت کا نام دعوت ہے. اور فلپ ہٹی نے بھی یہی لکھا، The religion of Muslims had concrete where their arms had failed. مسلمانوں کے مذہب نے وہاں فتح حاصل کی جہاں ان کے ہتھیار ناکام ہو چکے تھے. یہ دعوت سب سے بڑی طاقت ہے. میں پریکٹیکل فیلڈ میں جاتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں وہ کچھ حکمتیں ہیں جو جاننے کی ضرورت ہے. جیسے میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، بعض مسلمان جو نہیں جانتے غلط ہوئیں کہ بھائی دنیا میں سچا دھرم صرف ایک ہی ہے، وہ سناتن دھرم ہے. تو لوگ چونک جاتے ہیں. سناتن دھرم نے سب دن سے چلانے والا دھرم، دین قیم. قرآن نے دین قیم کہا، یعنی وہ دین جو ہمیشہ سے قائم ہے. سارے نبی کا ایک دین تھا. سورہ 42 آیت نمبر 13 میں کہا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. اے محمد عربی، جو دین آپ کو دے کر بھیجا یہی دین نوح لے کے آئے، ابراہیم لے کے آئے، موسیٰ لے کے آئے، عیسیٰ لے کے آئے. سارے نبیوں کا دین ایک تھا. یہ نوح علیہ السلام کی امت ہے. ہمارے ملک میں جو بہت سنکھیک لوگ رہتے ہیں، جو اکثریتی فرقے کے لوگ ہیں، یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے. تو جو بنیادی چیزیں ہیں، قرآن نے کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. جو مشترک چیزیں ہیں، مشترک بنیادوں، ویدوں میں توحید بھری پڑی ہے. انیکیشور بات کو کنڈم کیا. وید میں پرلوک موجود ہے، سورگ و نرک موجود ہے. تو جو مشترک چیزیں وہاں بھی ہیں اور ہمارے یہاں بھی ہیں، قرآن یہ کہتا ہے ان مشترک چیزوں کی بنیاد کو بیس بنا کر بات کرو گے، اور جب یہاں پر بات کلیئر ہو جائے گی تو باقی میٹر آپ سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے لوگ الٹا کام کرتے ہیں. یہ تو جڑ کی بات ہو گئی. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی آدمی درخت کی جڑ میں پانی ڈالنے کے بجائے اس کے پھول پر پانی ڈالے، پتی پر پانی ڈالے، ساخ پر پانی ڈالے، اس کی بڑی بڑی ڈالوں پر پانی ڈالے، لوگ اس کو پاگل کہیں گے. آج ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہم پھولوں پر، پتیوں پر، ساکھوں پر، ڈالوں پر پانی ڈال رہے ہیں. قرآن نے کہا یہ بیوقوفی کام نہ کرو. جو بنیادی چیزیں، فنڈامنٹل چیزیں ہیں اور جو کامن ہیں وہاں بھی یہاں بھی، اس کو بیس بنا لو، اس کو کلیئر کر لو، تو باقی سب بغیر بتائیے آپ سے آپ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کرنے کی، یہ قرآن نے کہا. اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک دن 2 دن میں آدمی سیکھ لیتا ہے، بس زیادہ لمبا نہیں. بہت ہی زیادہ دین یسر، تو دین کا ہر کام بڑا آسان. اور پھر یہ اتنا عظیم کام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات قرآن نے کہی ہے، جو بتانے جا رہا ہوں، اس بات کے بعد تو پھر اگر اس کے اندر ذرا سا بھی آخرت کا یقین ہے تو پھر اس سے سب کچھ بول کر اس کام میں لگ جانا چاہیے. قرآن نے کہا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک مسلمان آخرت کو سامنے رکھ کر کے اگر سوچے تو خوشی کے مارے وہ اچھل پڑے گا. کیا بات رب نے کہی کہ جو لوگ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے ان کا سارا گناہ اللہ معاف کر دے گا. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں، اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں. جو گناہی تو جنت میں جانے میں رکاوٹ ہے، اللہ نے کہا یہ رکاوٹ ختم تمہارے لیے، سارا گناہ معاف ہے تمہارا، تو سیدھا جنت میں ہی تو پہنچو گے. اور تم کو ایسے باغ دیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور جو مکان دیے جائیں گے وہ ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے. ذالک الفوز العظیم. یہ ہے بڑی کامیابی. اور پھر ایک عجیب بات کہا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ایک اور چیز اے ایمان والو جو تمہیں بہت پسند ہے، وہ اللہ کی مدد اور فتح
یہ بھی جلد ہی وبشر المومنین، ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے۔ سب کچھ تو اللہ نے دعوت میں چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ کی برتر نصرت کا مستحق بننے کی واحد اور لازمی شرط اللہ نے شہادت علی الناس کو رکھا ہے۔ ہم دنیا کی قوموں کے سامنے حق کے گواہ بنائے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے ہمیں بیچ کی امت بنایا کہ ہم دنیا کی قوم پر گواہ ہوں اور رسول ہم پر گواہ ہو۔ گواہ سے مراد اللہ کا پیغام پہنچانے والے، اور رسول نے ہم پر پیغام پہنچایا، ہم دنیا کے تمام انسانوں تک پیغام پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری اللہ نے دی، اور کسی کی قیمت تب تک ہوتی ہے جب تک ذمہ داری کو ادا کرے۔ ذمہ داری کو چھوڑ دے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ کوڑے دان میں پھینک دی جاتی ہے، وہ فٹ بال بنا دی جاتی ہے۔ کسی بھی حامل کتاب کی قیمت اس وقت ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بے قیمت، بے حقیقت، بے حیثیت ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے بندوں تک پہنچانا چھوڑ دے، تو اس کی ایمان اور اللہ کی محبت کے دعوے اور دین کی دوسری تمام چیزیں یہ سب اللہ کے ہاں باطل ہیں، یہاں تک فرمایا ان کی کوئی دعا نہیں قبول ہوگی۔ اس کا عملی مشاہدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم فٹ بال ہیں، جو بھی تدبیر کرتے ہیں سب الٹی ہوتی ہے۔ جو قوم اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے، میری ایک ویڈیو دعوت کے کام کے نہ کرنے کے نقصانات میں نے قرآن کی آیات کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت سے محروم کر دی جاتی ہے، دنیا کی امامت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور ذلت اور خواری کے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی عبرت نہیں۔ بہرحال زوال یافتہ قوم سدھرتی نہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں، تاریخ گواہ ہے، قرآن میں پڑھا ہے، پوری جیسے قوم نوح زوال پر آئی، قوم موسیٰ زوال پہ آئی، قوم عیسیٰ زوال پہ آئی، قوم محمد بھی اس وقت زوال پر ہے، لیکن چونکہ آخری نبی کی امت ہے تو اللہ نے کہا میں ایک دوسری قوم لاؤں گا، اس کے ذریعے پھر یہ منصب امامت کام چلے گا۔ بہت ساری آیتوں میں کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، مسلمانوں کو کہا جب تم دین سے پھر جاؤ گے دوسری قوم لاؤں گا۔ سورہ مائدہ، یہ تو سورہ محمد کے ہے، سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو جب تم دین سے پھر جاؤ گے لاؤں گا ایک دوسری قوم، اللہ کو ان سے محبت ہوگی اور ان کو اللہ سے محبت ہوگی۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر۔ کیا ہے ایمان والو، اگر تم نہ نکلو گے کاہے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کر، ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، تو تمہیں دنیا میں دردناک عذاب دوں گا اور لاؤں گا دوسری قوم تمہاری جگہ، اور ان کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر چیز کی قدرت حاصل ہے۔ یہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھی تو صحابہ پوچھتے تھے من ہم یا رسول اللہ، وہ قوم کون سی ہوگی؟ ان کی بڑی لمبی تفصیلات نہ بتا کر ایک حدیث بتا کر بات کو ختم کروں گا، کیونکہ بات بڑی لمبی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا فرشتوں کا۔ تو آپ نے فرمایا ان کا کیوں کر عجیب ہے، وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کہا انبیاء کا، کہا انبیاء پر تو وہی نازل ہوتی ہے۔ صحابہ کا، حضور نے فرمایا تم تو مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو صحابہ نے کہا آپ بتائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے عجیب تر ان کا ایمان ہوگا جو اپنے کھوئے ہوئے صحیفے پر ایمان لائے گی، پھر قرآن پر ایمان لائے گی۔ اب کھویا ہوا صحیفہ کس کا ہے ذرا بہت شارٹ میں بتانے جا رہا ہوں۔ دنیا میں 4 قومیں ہیں جو اللہ کی کتاب رکھنے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ نمبر 1 ہمارے سناتنی بھائی، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 کرسچین، نمبر 4 مسلم۔ اگر آپ مسلم سے پوچھیے آپ جو اللہ کی کتاب رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے کس پر آئی، تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ عیسائی سے پوچھیے وہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آپ یہودی سے پوچھیے وہ کہے گا موسیٰ علیہ السلام پر۔ سناتنی بھائی 2 دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس آسمانی کتاب تو ہے اور پہلی آسمانی کتاب ہے۔ یہ 2 دعوے کرتے ہیں، ان کے علاوہ یہ دعویٰ کوئی کر بھی نہیں سکتا، یہ سچائی بھی ہے۔ لیکن ان سے پوچھیے کس پر اتری ہوئی تھی، خاموش ہے، یہ جواب نہیں دے پاتے۔
یہ اپنے گرو کا نام بھی بھول گئے. یعنی یہ پہلی آسمانی کتاب کس کے انتہکرن پر اوتریت ہوئی تھی، یعنی کس کے اوپر نازل ہوئی تھی، ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے، اس کے ثبوت ہیں، احادیث میں، بخاری میں ہے اور دیگر ثبوت ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قوم اپنے کھوئے ہوئے صحیفے بھی مان لائے گی. یعنی پہلے وید میں جو توحید اور جو آخرت اور آخری نبی سے متعلق بھرا پڑا ہے، اس کو سمجھے گی، اس کے بعد پھر وہ ایمان لائے گی. یہ سب سے عجیب تر لوگ ہوں گے، اور پھر ان کے بارے میں بڑی عجیب عجیب چیزیں ہیں، بڑی عجیب عجیب خبریں ہیں. وہ تو 1 گھنٹے سے زیادہ لگ جائے گا، اس پر نہیں جانا چاہتا. مختصر یہ کہ یہ قوم ایمان لائے گی، ماس کنورژن کرے گی، اجتماعی طور پر لائے گی، اور اس کے بعد یہ قوم منصب امامت پر کھڑی ہوگی اور پوری دنیا میں حق کو غالب کرے گی. یہ ہونے جا رہا ہے. اس لیے بڑا قسمت والا وہ ایمان والا ہے جو ان کے آنے کا ذریعہ بن جائے. دارمی کی روایت ہے، ایک آدمی ہمارے ذریعے ایمان میں آ گیا، جنت واجب ہو گئی. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اپنی بھلائی، اپنی عافیت، دنیا کی بھی آخرت کس میں ہے کہ ہم اللہ کے اس مشن میں شامل ہو جائیں، اللہ کے بندوں تک اللہ تک پہنچائیں. تو دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری. اور اگر اسے نہ کیے تو دنیا تو گئی، آخرت بھی چلی جائے گی. وما علینا البلاغ.